محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم اس ذات کے ذکر کے لیے یہاں پر اس شب میں جمع ہوئے جس ذات کو اس رات میں سب سے بڑا معجزہ عطا کیا گیا، یعنی آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، آمنہ کے لال، عبداللہ کے پیارے، امام الانبیاء، سید الکونین، مختار کائنات، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لانے والے، چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے، سرور کائنات احمد مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا ذکر کرنے یہاں پر ہم آپ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ معراج کا وقت آتا ہے، رجب المرجب کا مہینہ آتا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ جب یہ رجب المرجب کا مہینہ آتا ہے تو اس وقت بہت سارے لوگ وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ معراج کس طریقے سے ہمارے ذہن میں یہ بات آئے۔ ہماری عقل اسے قبول نہیں کرتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے میں عرش معلیٰ پر گئے، یہ ہماری عقل میں بات نہیں آتی۔ اللہ اکبر! نادان سائنٹسٹ لوگ بھی اس کا انکار کرتے ہیں، فلاسفہ بھی اس کا انکار کرتے ہیں، فلسفر جنہیں کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ لوگ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ جو سورج جو روزانہ صبح میں نکلتا ہے، یہ اپنی روشنی زمین کے اوپر بکھیرنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لیتا، چند منٹوں کے اندر اس کی روشنی چوتھے آسمان سے زمین کے اوپر پھیل جاتی ہے۔ جب یہ سورج کی روشنی چند منٹوں کے اندر زمین کے اوپر پھیل سکتی ہے تو جس کے صدقے میں سورج بنا ہے، کیا وہ رات کے تھوڑے حصے میں عرش معلیٰ پر نہیں جا سکتے؟ یہ مطلب تعجب کی بات ہے۔ جس ذات کے صدقے میں سورج بنا ہے، اس ذات کی عظمتوں کا کیا کہنا؟ اور یہ کہتے ہیں کہ عقل میں بات نہیں آتی۔ ارے نادان، معجزہ اسی کو کہا جاتا ہے جو عقل میں نہ آئے۔ خلاف عقل جو چیز ہو، نادان اسی کو تو معجزہ کہا جاتا ہے۔ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کا ایک مرید تھا دریائے دجلہ۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں سید الطائفہ جنید بغدادی، جو کہ سید الطائفہ ہے، اولیاء کے سردار ہے، ایک سید کی خدمت کرنے کی بنیاد پر اللہ نے جنہیں ولایت کا تاج زرعی جن کے سر کے اوپر سجا دیا، وہ اللہ کے بندے، اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے مقبول بندے۔ ان کا ایک مرید تھا، حضرت کی خانقاہ میں آیا اور اس نے وضو بنانے کی شروعات کی، پھر اچانک وہ باہر جاتا ہے، دریائے دجلہ کے قریب کنارے اپنے کپڑے اتار کر کے دریا کے اندر غوطہ لگا دیتا ہے۔ جب وہ دریا سے باہر نکلتا ہے تو اپنے آپ کو ہندوستان کی سرزمین کے اوپر پاتا ہے، چشم زدن کے اندر، ابھی تو بغداد میں دریائے دجلہ کے اندر اس نے غوطہ لگایا تھا کہ اب ہندوستان کے سرزمین پر پہنچ گیا۔ وہ ہندوستان آتا ہے، ہندوستان میں آ کر کے وہ بندہ شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، اس کے یہاں اولاد بھی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، وہی بندہ دریا کے اندر جاتا ہے، غوطہ لگاتا ہے نہانے کے ارادے سے۔ جیسے ہی وہ بندہ غوطہ لگاتا ہے اور اپنے سر کو غوطہ لگانے کے بعد، غسل سے فارغ ہونے کے بعد اپنے سر کو باہر نکالتا ہے تو اپنے آپ کو بغداد معلیٰ کی سرزمین یعنی دریائے دجلہ کے کنارے پاتا ہے۔ اب وہ بندہ، اسے یاد آیا کہ میں سید الطائفہ جنید بغدادی کی خانقاہ سے نکل کر کے آیا تھا، خانقاہ میں پہنچا، کیا دیکھتا ہے کہ جو لوگ جس نماز کے لیے وضو بنا رہے تھے ابھی بھی اسی نماز کے وضو کے اندر مشغول ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پلک جھپکنے کے اندر تھوڑی سی دیر میں وہ بندہ دریائے دجلہ کے نیچے گیا اور پلک جھپکنے کے اندر ہندوستان کے اندر وہ بندہ نمودار ہو گیا، ہندوستان کے سرزمین پر وہ بندہ نکل گیا، ہندوستان کے سرزمین پر پہنچ گیا اور پلک جھپکنے کے اندر اس کا نکاح بھی ہوا، اولاد بھی ہوئی۔
پھر جب واپس غسل کرنے کے لیے گیا تو دریائے دجلہ کا کنارہ تھا، وہاں پر پہنچا اور پھر سید الطائفہ جنید بغدادی کی خانقاہ میں پہنچا تو پھر جس حال میں لوگوں کو دیکھ کر کے گیا تھا کہ یہ لوگ فلاں نماز کے لیے، مثال کے طور پر نماز عصر کے لیے وضو بنا رہے ہیں، تو اسی حال میں اس بندے نے دیکھا کہ جس نماز کے لیے وضو کر رہے تھے ابھی بھی اسی وضو کے اندر، اسی نماز کے لیے وضو کے اندر مشغول ہے. یعنی یہ تھوڑی سی دیر کے اندر اتنا بڑا واقعہ یہ ہو گیا. یقیناً یہ سید الطائفہ جنید بغدادی کی کرامت. آپ ذرا سوچیں کہ جب ولی اللہ کی کرامت کا یہ عالم ہے تو نبی کے معجزے کا عالم کیا ہوگا. آپ ذرا سوچیں کہ جب ولی کی کرامت سے ایک بندہ 7 سمندر پار ہو سکتا ہے تو جو نبی کا معجزہ ہے اور کائنات میں سب سے افضل نبی اور سب سے افضل نبی کا سب سے افضل معجزہ یعنی عرش معلی پر جانا، رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا، رب تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرنا، یقیناً یہ بھی رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی زیارت کا شرف عطا فرما دیا. یہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سعادت عطا فرمائی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر چیز نرالی. اب ولادت کے تعلق سے غور کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت رمضان المبارک کے مہینے میں نہیں ہوئی. آپ حضرات جانتے کہ رمضان المبارک الحمدللہ بھی 1 مہینے کے بعد ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں وہ مہینہ عطا فرمائے، نصیب فرمائے. آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ مہینوں میں سب سے افضل کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک. لیکن آقا کریم کی ولادت رمضان المبارک کے مہینے میں نہیں ہوئی بلکہ ایسے مہینے میں ہوئی جسے دنیا ربیع الاول شریف کے نام سے یاد کرتی ہے. پہلے اس مہینے کی کوئی فضیلت، کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جب آمنہ کے لال اس مہینے میں پیدا ہوئے اللہ نے اس مہینے کو تمام مہینوں سے افضل بنا دیا. رمضان المبارک میں اگر پیدائش ہوتی، ولادت ہوتی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں رمضان المبارک کے مہینے میں تشریف لاتے تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ رمضان المبارک تو پہلے ہی سے افضل ہے، پہلے ہی سے عظمتوں والا ہے، پہلے ہی سے رفعتوں والا ہے، پہلے ہی سے برکتوں والا ہے. آقا کریم اس میں تشریف لائے اس دنیا میں ظاہری طور پر، تو یہ اتنے بڑے شرف کی بات نہیں. ہو سکتا ہے کوئی معترض اعتراض کرنے والا تو کچھ بھی اعتراض کر سکتا ہے، مگر اللہ نے اس کا منہ پہلے ہی سے بند فرما دیا اور ایسے مہینے میں اپنے نبی کو پیدا فرمایا کہ اس نبی کو رسول اللہ کی پیدائش کی برکت سے اللہ نے تمام مہینوں میں افضل بنا دیا. 12 ربیع النور شریف. اسی طرح آپ دیکھیں کہ دنوں کے اندر ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. آپ حضرات جانتے ہیں سب سے افضل دن کون سا ہوتا ہے؟ ذرا بولیے، توجہ چاہوں گا. آپ حضرات تھوڑا ساتھ بھی دیجیے اور اگر اچھی بات لگے تو سبحان اللہ بول دیجیے. حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اسے مکمل صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے، میں ہمارے ناظم صاحب سے بھی کہوں گا کہ تھوڑا بہت سبحان اللہ بولیں تاکہ مجھے لگے کہ ہاں لوگ بیدار ہیں اور سن رہے ہیں، ورنہ تو ایسا ہوگا کہ بس کہانی ایک یاد کر کے آئے ہیں اور سنا کے چلے جائیں گے. معاذ اللہ، استغفر اللہ، لوگوں کی یہ سوچ ہو سکتی ہے. تو آپ ذرا سبحان اللہ بولیں تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ ہاں آپ بیدار ہیں اور سن رہے ہیں. ایک بار بول دیجئے سبحان اللہ. اب آپ ذرا بتائیں کہ اللہ نے دنوں کے اندر 7 دن ہوتے ہفتے میں، ایک ویک کے اندر کتنے دن ہوتے؟ 7 دن ہوتے. اور سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کون سے دن ہوئی؟ پیر شریف کے دن، دوشنبہ، منڈے جسے کہا جاتا ہے. حالانکہ ہمارا یہ ماننا ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ سب سے افضل جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے کہ نہیں؟ مگر اللہ نے اپنے نبی کو اس دن میں پیدا نہیں فرمایا اس لیے کہ کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ رسول اللہ کی ولادت اس دن میں ہوئی یعنی جمعہ کو جو پہلے ہی سے افضل ہے. اللہ نے اس کا منہ بھی پہلے سے بند فرما دیا، پہلے ہی سے اس کے منہ کو لگام لگا دی اور ایسے دن میں یعنی پیر شریف کے دن میں اپنے نبی کو پیدا فرمایا. اللہ نے اپنے نبی کی ولادت کی برکت سے پیر شریف کو تمام دنوں میں افضل و اعلیٰ بنا دیا. جمعہ کے دن پیدا نہیں فرمایا. ہو سکتا ہے کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا
کہ جمعہ تو پہلے سے افضل ہے، رسول اللہ اس میں تشریف لا رہے ہیں اس دنیا میں ظاہری طور پر، جمعہ تو پہلے سے افضل ہے، مگر اللہ نے اسے بھی گوارا نہ کیا بلکہ دوسرے دن اپنے نبی کو پیدا فرما کر کے اس دن کو بھی تمام دنوں میں افضل و اعلیٰ بنا دیا۔ یہ رسول اللہ کی عظمت۔ اور آپ دیکھیں معراج کی جب بات آئی، آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ مہینے میں 13، 14 اور 15 چاند بالکل پورا کے پورا نکلتا ہے، چاندنی پھیلی ہوئی رہتی ہے، آپ حضرات جانتے ہوں گے ہر طرف چاندنی رہتی ہے، اجالا رہتا ہے۔ اب یہ بتائیں رسول اللہ کو معراج کا شرف، معراج کی سعادت کب حاصل ہوئی؟ آپ حضرات بتائیے کون سی تاریخ بتائیے؟ 27 رجب المرجب۔ اب آپ آسمان کی جانب دیکھیں، کیا آپ کو چاند اس رات میں پورا نظر آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ کو بدر کامل رہتا ہے، پورا چاند رہتا ہے، چاندنی ہر طرف پھیلی ہوئی رہتی ہے، روشنی پھیلی ہوئی رہتی ہے اور تاریکی وغیرہ کم رہتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ رب العزت اگر اپنے نبی کو 13 تاریخ یا 14 تاریخ یا 15 تاریخ کو معراج کا شرف عطا فرماتا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ تو پہلے ہی سے روشن اور منور رہتے ہیں، اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو 27 رجب المرجب کی جو شب ہے اس شب میں معراج کا شرف عطا فرمایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے میرے محبوب کو چاند کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ چاند کو خود مصطفیٰ کے روح اقدس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ حال یہ ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، مسلک اعلیٰ حضرت۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو پیدائش کا مہینہ تھا وہ بھی ربیع الاول شریف کا، رسول اللہ کی ولادت کی برکت سے وہ افضل و اعلیٰ بن گیا۔ دن جو تھا وہ جمعہ کا نہیں تھا بلکہ پیر شریف کا تھا، رسول اللہ کی ولادت کی برکت سے اللہ نے اسے بھی عظمت والا بنا دیا۔ رسول اللہ کی معراج کی جب بات آئی تو 12، 13 اور 14 تاریخ کو اس شب میں اللہ نے اپنے نبی کو معراج کا شرف عطا نہیں فرمایا بلکہ 27ویں شب کو شرف عطا فرمایا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ جو مہر و ماہ پہ اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا دودھ بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، اب نتیجہ نکلا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو شرف عطا فرمایا کہ اے محبوب آپ کائنات کی روشنی حاصل نہیں کریں گے بلکہ کائنات آپ کے چہرے سے منور اور روشن ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ام المؤمنین زوجہ مطہرہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کی تاریکی میں سوئی کو تلاش کر رہی تھی۔ اب اندھیرا تھا، تاریکی تھی، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، اتنے میں آمنہ کے لال تشریف لے آئے، سبحان اللہ۔ اب جو ہی آقا کریم تشریف لائے آپ کے چہرے کی نورانیت سے سارا کمرہ روشن اور منور ہو گیا۔ جو ہی روشن اور منور ہوا کمرہ، عائشہ صدیقہ کو وہ گمی ہوئی سوئی فوراً نظر آ گئی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ کی نورانیت۔ اب بات کریں معراج، مصطفیٰ کی معراج کی بات ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہم بات کریں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی معراج۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے ایک نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبَّهُ، جب حضرت
موسیٰ مقررہ وقت پر آ گئے اور اللہ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ اب اللہ کا جب کلام حضرت موسیٰ نے سنا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، قال ربی ارنی انظر الیک، دیدار کے تعلق سے عرض کر دیا، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی جانب سے ارشاد آیا، لن ترانی، موسیٰ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، موسیٰ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ کوہ طور پر آؤ، 40 روزے رکھو۔ جب کوہ طور پر حضرت سیدنا موسیٰ پہنچے، ارشاد فرمایا، انی انا ربک فاخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، میں تیرا رب ہوں، موسیٰ اپنے جوتے اتار دو، تم مقدس وادی یعنی طویٰ نامی وادی کے اندر آئے ہو۔ حضرت موسیٰ نے جوتے اتار دیے، 40 دن کے روزے رکھے۔ اب اللہ کے دیدار کی تڑپ ہے، اللہ کے دیدار کا شوق ہے، اللہ کے دیدار کا اشتیاق ہے، اللہ کے دیدار کی ایک لگن ہے کہ کاش دیدار ہو جائے، کاش دیدار ہو جائے۔ اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ لن ترانی، مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، مگر ایک پہاڑ کی جانب دیکھو، وہاں پر میری تجلی کا ظہور ہوگا۔ جب میری تجلی کا ظہور ہوگا تم اسی کی زیارت کر لینا، اسی کا دیدار کر لینا۔ جب حضرت موسیٰ نے دیکھا، اللہ نے تجلی کا اس پہاڑ کے اوپر اظہار فرمایا، حضرت موسیٰ نے جو ہی دیکھا، فخر موسیٰ صعیقا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر کے زمین پر آ گئے۔ جب ہوش آیا، یقیناً اللہ کی تجلی کا مشاہدہ کیا ہوگا، اللہ کی ذات کا مشاہدہ تو نہیں کیا، اللہ کی صفت کا مشاہدہ تو نہیں کیا، بلکہ اللہ کی صفت کے کروڑویں حصے کا مشاہدہ کیا۔ جب اللہ کی صفت کے کروڑویں حصے کا مشاہدہ کیا تو اس وقت حضرت موسیٰ کی یہ کیفیت ہوئی۔ جب عین صفت کا مشاہدہ کرتے اس وقت حضرت موسیٰ کی کیفیت کا عالم کیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے، بڑے خوش تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اے اللہ موسیٰ تیرا شکر گزار ہے، تیرا شکریہ ادا کرتا ہے، تیرا شکر ادا کرتا ہے کہ غالباً جو شرف، جو سعادت، جو خوشبختی تو نے آج موسیٰ کو عطا فرمائی، وہ کائنات میں کسی نبی کو، کسی بھی شخص کو تو نے عطا نہیں فرمائی۔ حضرت موسیٰ نے یہ عرض، اب اللہ کی جانب سے ارشاد آیا، یا موسیٰ مت علی توحیدی وحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے موسیٰ تم اگر میرا شکر ہی ادا کرنا چاہتے ہو، اگر تم میرا شکر ہی ادا کرنا چاہتے ہو تو میری توحید پر عقیدہ رکھنا اور میرے محبوب محمد الرسول اللہ کی محبت سے اپنے سینے کو سرشار رکھنا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، اے اللہ تیری توحید پر تو موسیٰ کا اعتقاد ہے، لیکن ذرا یہ بتا کہ یہ محمد الرسول اللہ کی محبت بھی تیری توحید میں داخل ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں موسیٰ، اگر محمد نہ ہوتے میں کائنات نہ بناتا، زمین و آسمان نہ بناتا۔ میرے امام فرماتے ہیں، زمین و زما تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا۔ میرے امام فرماتے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان۔ اور حضور تاج الشریعہ فرماتے، آپ کی خاطر بنائے، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے۔ یہ حضور تاج الشریعہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں علیہ رحمت و رضوان، مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے۔ اب حضرت موسیٰ نے عرض کی، اے اللہ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ تو نے اے اللہ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کائنات کو تو نے بنایا ہے، آمنہ کے لال کے صدقے میں بنایا، محمد الرسول اللہ کے صدقے میں بنایا ہے،
لیکن ذرا یہ بتا مل فرق بین الحبیبی والکلیم، وہ تو تیرا محبوب ہے، محمد تیرا حبیب ہے، محمد تیرا محبوب ہے، اور موسیٰ تیرا کلیم ہے، یعنی تجھ سے بات کرنے والا ہے، تجھ سے کلام کرنے والا ہے، تجھ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے والا ہے، تجھ سے ہم کلامی کی سعادت حاصل کرنے والا ہے۔ اے اللہ ذرا یہ بتا مل فرق بین الحبیب والکلیم، حبیب اور کلیم کے درمیان فرق کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ ذرا سننا، حبیب اور کلیم میں فرق یہ ہے کہ کلیم جو ہوتا ہے یعنی اے موسیٰ تو کوہ طور پر آتا ہے اور میری بارگاہ میں مناجات کرتا ہے، میری بارگاہ میں عرض کرتا ہے، میری بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے، میری بارگاہ میں گزارش کرتا ہے، میری بارگاہ میں التماس کرتا ہے کہ مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ مگر حبیب وہ ہوتا ہے جو میری بارگاہ میں آ کر میرے دیدار کا طلبگار نہیں ہوتا، بلکہ میں خود اسے عرش معلیٰ پر بلا کر اپنی زیارت کراتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کی عظمتوں کو بڑھایا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پھر آگے اللہ نے اس طریقے سے کیا، علماء فرماتے ہیں حدیثوں سے ثابت ہے، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ کلیم وہ ہوتا ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام کرے۔ کلیم یعنی حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کا لقب تھا۔ کلیم وہ ہوتا ہے جو رب کعبہ کی رضا کے مطابق کام کرے، مگر حبیب وہ ہوتا ہے کہ جس کی رضا کے مطابق خود رب کعبہ کام کرے۔ میرے امام فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو شرف عطا فرمایا کہ موسیٰ نے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، مگر یہاں پر حال یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو اپنے پاس اپنی زیارت کے لیے بلا رہا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو شرف اور سعادت عطا فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضرت سیدنا موسیٰ کی معراج، ایک تجلی کا انہوں نے دیدار کیا، ایک تجلی کی زیارت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی جب بات جب آئی اس ذات کی جو امام الانبیاء ہے، سید الکونین ہے، مختار کائنات ہے، ساری کائنات کے مرکز عقیدت ہے، آمنہ کے لال ہے، عبداللہ کے پیارے ہیں، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لانے والے ہیں، چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ بات جب آئی امام الانبیاء کی، سید الکونین کی، مختار کائنات کی، یہی 27 رجب ہے، شب کا وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج معراج کا دولہا بنایا جانا ہے۔ اللہ نے جبریل امین سدرہ کے مکین سے ارشاد فرمایا اے جبرائیل جاؤ جنت کو سجا دو، حوران بہشت کو کہہ دو، جنت کی حوروں کو کہہ دو کہ نئے نئے جو لباس ہے، وہاں تو ساری چیزیں نہیں تھی، نئے نئے لباس زیب تن کر لے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ آج سور مت پھونکنا، اسرائیل سے کہہ دو آج کسی کی روح کو قبض نہ کرنا، اور جتنی بھی قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے ان قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا جائے۔ حضرت سیدنا آدم سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ تک جا کر کے سارے انبیاء سے کہہ دو محبوب خدا کی سواری کے لیے استقبال کے لیے تیار ہو جائے، اور سنو سنو جبرائیل میرے محبوب کی سواری کے لیے زمین سے کوئی جانور کو نہ لینا، بلکہ میرے محبوب کی سواری سے جنتی براق لے کر کے آنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حضرت سیدنا جبریل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ جنت کے اندر پہنچے، دیکھا کہ 40,000 براق رکھے ہوئے۔ کتنے؟ 40,000 براق رکھے ہوئے، مگر جبریل امین نے غور سے دیکھا تو ہر براق کی پیشانی پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے۔ اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، خاندان مصطفیٰ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے۔ اور فرماتے میرے امام کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یہ دنیا والے یہ زمین والے مصطفیٰ کریم کے مرتبے کو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ یا رسول اللہ آپ کی شان تو یہ ہے
سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ یہ رسول اللہ کی شان، اللہ نے اپنے نبی کو تمام انبیاء میں افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ اب حضرت سیدنا جبریل امین نے دیکھا کہ 40,000 براق جنت کے اندر کھڑے ہیں، مگر ایک براق کو دیکھا کہ اس کی پیشانی، اس کا سر جو تھا وہ جھکا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جبریل امین قریب گئے، اس سے رونے کا سبب دریافت فرمایا، رونے کا ریزن پوچھا، اس کا باعث پوچھا، وجہ پوچھی کہ آخر کیا بات، تمہارے رونے کی علت کیا ہے؟ اس براق نے روتے ہوئے جواب دیا، 40,000 سال سے اس بات کو میں سن رہا ہوں کہ محبوب خدا کی سواری بننے کا ہم میں سے کسی کو شرف حاصل ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ محبوب خدا کی سواری بننے کا شرف کسی اور کو نہیں، مجھے حاصل ہو جائے۔ بس اسی غم میں رو رہا ہوں، 40,000 سال گزر گئے، انتظار میں یہ 40,000 سال گزر گئے، مگر اب تک وہ سعادت مجھے حاصل نہیں ہوئی۔ جبریل امین نے دیکھا کہ واقعی عشق تو سارے لوگوں میں تھا، سارے براقوں میں تھا، دوسرے براقوں میں تھا، دیگر براقوں میں تھا، مگر اس کا عشق دوسرے براقوں میں سب سے زیادہ ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جبریل امین نے محبوب خدا کی سواری کے لیے اسی براق کو پسند فرما لیا۔ کہا جاتا ہے نا کہ عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ اگر مصطفیٰ کریم کی محبت سچی ہو تو اللہ رب العزت مصطفیٰ کریم کے فیضان کرم سے مالا مال فرما ہی دیا کرتا۔ عشق سچا ہو، میرے امام فرماتے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی سید طہور صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، مسلک اعلیٰ حضرت۔ جبریل امین نے اس براق کا انتخاب فرما لیا۔ اب ام ہانی کے گھر پہنچے، مکہ مکرمہ کے سرزمین مسجد حرام کے قریب آپ کا حجرہ تھا، آپ کا گھر تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر استراحت پر آرام فرما ہے، سو رہے۔ جبریل امین آئے، دیکھا کہ مصطفیٰ کریم تو آرام فرما ہے، ادھر رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اجل یا جبرائیل ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، جبرائیل ذرا جلدی کرنا، رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی ملاقات کا مشتاق۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ نے اپنے نبی کے مرتبے کو کتنا بلند و بالا کیا۔ اب جبرائیل اپنے نوری ذہن سے سوچتے ہیں کہ ادھر اللہ کا حکم ہے جلدی کرنا، اور ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمائے، اگر میں جگاتا ہوں، بیدار کرتا ہوں تو کہیں گستاخی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، کیونکہ بارگاہ رسالت کا معاملہ، ادب گاہی است زیر آسما، از عرش نازک ترست، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا۔ یہ حال ہے مصطفیٰ کریم کی شان رسالت کا، حال یہ ہے، آداب رسالت کا ہمیں لحاظ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین اسی فکر میں تھے کہ اللہ کی جانب سے حکم آیا، یا جبرائیل قبل قدمہی، جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کا بوسہ لینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا جبریل امین کے جو لبہائے مبارک تھے، ہونٹ تھے، وہ کافور کے تھے، اور کافور کی تاثیر جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا کرتی۔ جبریل امین نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے
اپنے کافوری ہونٹوں سے مصطفیٰ کریم کے قدموں کا بوسہ لیا، آمنہ کے لال فوراً ٹھنڈک سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ اب جب بیدار ہوئے جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم 70,000 فرشتے لے کر کے آیا ہوں، حضرت سیدنا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء آپ کے استقبال کے لیے تیار ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور سارے لوگ آپ کے استقبال کے لیے یہاں پر حاضر ہیں۔ قرآن بہشتی کو سوار دیا گیا ہے، سجا دیا گیا ہے، آسمان کے اندر آپ کے لیے ساری چیزوں کو ایک ایک چیز کو سجا دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے اور زیارت آپ کو کرانا چاہتا ہے، دیدار کا شرف آپ کو عطا فرمانا چاہتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے ہیں، واپس سو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا جبریل امین نے واپس بیدار کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، حضرت سیدنا جبریل امین نے وہاں پر یہ بھی سوچا کہ آج چکے 27 رجب المرجب ہے، 27 تاریخ رہتی ہے، اس میں چاند جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا بلکہ مختصر سا رہتا ہے، بالکل ناخن کے برابر، جس طرح ہم اپنی مثال میں اسے پیش کر سکتے ہیں، بالکل پتلا سا باریک سا رہتا ہے، تو تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا، اجالا نہیں ہوگا، نور کی بوچھار نہیں ہوگی، نور کی برسات نہیں ہوگی۔ تو لاؤ ہم خلد بری کی شمع کو روشن کر لیتے ہیں، جنت کی قندیلوں کو روشن کر لیتے ہیں۔ ابھی حضرت سیدنا جبریل امین یہی سوچ رہے تھے کہ اللہ کی جانب سے حکم آیا، جبرائیل کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے اپنے محبوب کے جمال کے اوپر، حسن کے اوپر، خوبصورتی کے اوپر، اپنی خیرت کے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں، اگر ایک پردے کو بھی ہٹا دیا جائے میرے محبوب کے چہرے کے جمال سے ساری کائنات روشن اور منور ہو جائے۔ میرے امام فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ، بہت ماشاءاللہ۔ جبرائیل کیا سمجھتے ہو کہ آج نورانی قندیلوں کی ضرورت ہے، جنت کی قندیلوں کی ضرورت ہے؟ کسی جنت کی قندیل کی ضرورت نہیں، ہم نے اپنے محبوب کے چہرے کو اتنا روشن بنایا ہے کہ اس کے چہرے کی چمک سے ساری کائنات روشن ہو جائے۔ اب حضرت سیدنا جبریل امین نے دوبارہ مصطفیٰ کریم کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا، گویا کہ یہ دنیا کو دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ جہاں فرشتوں کے سردار کا سر ہوتا ہے، مدینے کے والی کا وہاں پر قدم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان، اللہ نے اپنے نبی کے مرتبے کو اس طریقے سے بڑھایا۔ اب دوبارہ جبریل امین نے اپنے کافر والے ہاتھ لبھائے مبارک سے مصطفیٰ کریم کے قدموں کا بوسہ لیا۔ اچھا، ایک بات یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل ہم تبرکات کو چومتے ہیں، جسے منہ مبارک ہے تو ہم منہ مبارک کو بیعین ہی تو نہیں چومتے، اس باکس کو ہم الحمدللہ چوم لیتے، اپنے سر پر رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ اب آپ ذرا بتائیں، یہ جو میں نے روایت آپ کے سامنے پیش کی، کیا اس روایت کی روشنی میں چومنے کا، تبرکات کو چومنے کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ تبرکات کو بوسہ دینے کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ کچھ لوگ طرح طرح کے وسوسے ڈالتے، خیر ان کی باتوں میں آپ نہ آئے۔ یہ بات یاد رکھے کہ یہ تبرکات کو چومنا، مصطفیٰ کریم سے جس چیز کو نسبت حاصل ہو جائے اسے چومنا، یہ شرک و بدعت نہیں، رب کعبہ کے فرمان پر عمل کرنا ہے، اسے آپ یاد رکھیں۔ جبریل امین نے دوسری مرتبہ جگایا، مصطفیٰ کریم بیدار ہوئے، واپس ہو گئے۔ 2-3 مرتبہ اس طریقے کا معاملہ ہوا، گویا کہ رسول اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہاں پر موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے ربی ارنی انظر الیک، مگر یہاں پر حال یہ ہے کہ خود رب کعبہ اپنے محبوب کو ملاقات کرانا چاہتا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن معراج مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، بہت بہت درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے براق کو لایا گیا۔ براق جو تھا وہ شوخی کرنے لگا، اچھلنے لگا،
لیکن وہ مستی میں نہیں اچھل رہا تھا، بلکہ وہ اس لیے اچھل رہا تھا کہ آج اسے محبوب خدا کی سواری بننے کا شرف حاصل ہونا، اسی خوشی میں وہ اچھل رہا۔ جبریل امین نے اسے ارشاد فرمایا کہ تم محبوب خدا کی سواری بننے والے ہو اور تم یہ شوخی کر رہے ہو، اچھل رہے ہو۔ جو ہی حضرت جبریل امین نے یہ ارشاد فرمایا، وہ پسینہ پسینہ ہو گیا، شرمندہ ہو گیا اور بالکل پرسکون متحرک اور بالکل پرسکون ہو گیا، ٹھہر گیا، خاموش ہو گیا۔ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تشریف فرما ہونے والے تھے، جلوہ فرما ہونے والے تھے کہ آپ اس پر سوار ہونے سے پہلے آپ کی چشمان مبارک جو تھی وہ نم ہو جاتی، آپ کی مقدس آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین عرض کرتے، یا حبیبی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم، اگر آپ کی خدمت میں مجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہو مجھے معاف فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل تمہاری خدمت میں کوئی کمی نہیں، آسمان کو میری خاطر سجایا گیا، انبیاء کو میرے استقبال کے لیے بلایا گیا، 70,000 فرشتوں کی بارات کو میرے ساتھ روانہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا، حوران بہشت کو جنتی جوڑوں سے سجا دیا گیا، جنت کو آراستہ کر دیا گیا، یہ ساری تیاریاں میرے لیے کی گئی، مگر آج مجھے اپنی گناہگار امت یاد آ گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائی کا غم کھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے صبح و شام یا رسول اللہ کی کثرت کی۔ جب مصطفیٰ کریم نے اس وقت بھی اپنی امت کو فراموش نہیں کیا، مگر آج ہم امتیوں کا حال یہ ہے کہ ہم معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، ہماری قوم کے نوجوان، ہماری قوم کے افراد، ہماری قوم کے جو لوگ ہیں، وہ رسول اللہ کے پیغام کو فراموش کرتے ہوئے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، سنت مصطفیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر اسی حال میں انتقال ہو گیا تو کل مصطفیٰ کریم کے سامنے کیا چہرہ دکھائیں گے، کیا چہرہ دکھائیں گے؟ رسول اللہ کے سامنے ہم کس منہ سے جائیں گے؟ شرم اسیا سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ پیر نصیر صاحب نے کہا تھا، تو مسلمانوں، رسول اللہ نے جب ہمیں فراموش نہیں کیا تو ہم امت کا بھی یہ، امتیوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی رسول اللہ کے پیغام کو فراموش نہ کریں، رسول اللہ کی سنتوں کو فراموش نہ کریں، رسول اللہ نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق زندگی کے شب و روز گزارتے رہنے کی ہم کوشش کریں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جبریل امین سے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی گناہگار امت یاد آ رہی ہے۔ جبرائیل کل پل صراط کے اوپر میری گناہگار امت کس طریقے سے گزرے گی؟ میری امت جو ہے وہ گناہگار ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، ناتوا ہے، پل صراط کے اوپر سے گزرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، کٹ کر کے میری امت گر جائے گی۔ جبرائیل مجھے اپنی امت کی فکر ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے وقت بھی رسول اللہ نے اپنی امت کو فراموش نہیں فرمایا، بلکہ پیدائش کے وقت آقا کریم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ یہ ہمارے نبی کی شان کہ پیدائش کے وقت بھی اپنی امت کو فراموش نہیں فرمایا، اور جب معراج کے لیے جا رہے تھے اس وقت بھی فراموش اپنی امت مسلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ اب حضرت سیدنا جبریل امین سوچ رہے ہیں کہ ادھر اللہ کا حکم ہے جبرائیل جلدی کرنا، مگر رسول اللہ کو اپنی امت کا خیال آ رہا ہے۔ ابھی جبرائیل اسی فکر میں تھے کہ اللہ کی جانب سے حکم آتا ہے، اے جبرائیل میرے محبوب کو جا کر کے پیغام پہنچا دو کہ آپ کی امت کو کل قیامت کے دن پل صراط کے اوپر سے ایسے گزار دیا جائے گا کہ آپ کی امت کو پل صراط پر سے گزرنے کا احساس تک نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، میرے امام فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ یہ ہمارے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان۔ اب جب یہ پیغام اللہ کی جانب سے آیا، مصطفیٰ کریم فوراً براق کے اوپر سوار ہو جاتے گئے۔ پہلے تو مسجد اقصیٰ گئے، راستے میں مدینہ منورہ بھی آیا۔ جبریل امین نے عرض کی، یا حبیبی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم، یہ آپ کا شہر ہجرت ہے،
یہ آپ کا شہر مقدس ہے، یہاں پر آپ کو ہجرت کر کے تشریف لانا ہے، فصلی ہا ہونا، یہاں پر آپ نماز پڑھ لیں۔ آپ ذرا سوچیں۔ اچھا ایک اور بات، آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدین یعنی حضرت سیدنا شعیب علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو شہر تھا وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں بھی جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ حضرت شعیب علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کا شہر ہے، یہاں پر بھی آپ نماز ادا فرما لیں۔ آگے گئے بیت اللحم، جہاں پر حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کا گھر تھا، وہاں کے تعلق سے بھی جبریل امین نے عرض کیا حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ بیت اللحم یعنی حضرت موسیٰ کا یہاں پر گھر ہے، کاشانہ نبوت ہے، یہاں پر بھی آپ نماز پڑھ لیں۔ آپ ذرا یہاں پر دیکھیں، کچھ لوگوں کا آج بالکل ایک طریقہ ان لوگوں نے چلا رکھا ہے، انگریزوں کے پیسوں کی لالچ میں آ کر کے وہاں مت جاؤ، وہاں مت نماز پڑھو، یہاں مت نماز پڑھو، یہ برکت کی جگہ نہیں، یہاں پر نماز پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، حدیث سے اس کا ثبوت نہیں، قرآن سے اس کا ثبوت نہیں، کسی روایت میں اس کی تحقیق نہیں ملتی، کسی روایت میں اس کی اصل نہیں ملتی، کسی روایت میں اس کی تحقیق ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس طریقے سے لوگ ورغلانے کی کوشش کرتے، بہکانے کی کوشش کرتے، وسوسے ڈالتے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے، راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرتے۔ خبردار سن لو، مقدس مقامات پر نماز پڑھنا کسی اور کی نہیں، آمنہ کے لال کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی سید طہور صاحب کی نعرہ تکبیر۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں مقامات پر نماز پڑھی اور پھر وہاں سے مسجد اقصیٰ گئے، انبیاء کی امامت فرمائی۔ انبیاء تو ویسے مصطفیٰ کریم سے پہلے آئے، مگر حقیقت میں مرتبے کے اعتبار سے سب سے پہلے مصطفیٰ کریم ہے۔ میرے امام فرماتے نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایاہ معنا اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے۔ یہ میرے امام فرماتے اقصیٰ پہ کیوں نہ ہم کرے قربان جان و دل، اس میں ہوئی ہے جبکہ امامت حضور کی۔ یہ الحمدللہ فقیر قادری کا شعر ہے، ایک مرتبہ اور سنا دوں۔ اقصیٰ پہ کیوں نہ ہم کرے قربان جان و دل، یعنی ہم اقصیٰ پر جو ہمارے فلسطینی بھائی اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسے محبوب رکھیں، ہم اسے اپنا چہیتا رکھیں، اسے پسندیدہ رکھیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اقصیٰ پہ کیوں نہ ہم کرے قربان جان و دل، اس میں ہوئی ہے جبکہ امامت حضور کی۔ رسول اللہ نے انبیاء کی امامت کا شرف رسول اللہ کو حاصل ہوا، امامت آپ نے فرمائی۔ پھر وہاں سے سفر معراج کی شروعات ہوئی، سدرۃ المنتہا پہنچ گئے، جبریل امین بھی ساتھ میں تھے۔ اب جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ تجاوزتہ احرقت بالنور، اگر میں تھوڑا سا بھی آگے بڑھا، اگر یکسر برتر موئے پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، یہ فارسی کا ایک شعر ہے، یعنی یا رسول اللہ اگر جبرائیل بال کے برابر بھی آگے بڑھے گا، بال کے برابر بھی اگر جبرائیل آگے بڑھے گا تو اللہ کا جو نور ہے، تجلی جو ہے، اس کی بنیاد پر اس کے پر جل جائیں۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین وہیں پر ٹھہر گئے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر گئے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک اور بات، حضرت سیدنا جبریل امین راستے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے ارشاد فرمایا جبرائیل مجھے آج میرے جد امجد سیدنا ابراہیم یاد آ گئے۔ پتہ یہ چلا کہ انبیاء کو یاد کرنا شرک و بدعت نہیں، مصطفیٰ کی سنت ہے۔ فرماتے مجھے آج میرے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم یاد آ گئے۔ جبرائیل ذرا یاد کرنا، جب انہیں نارے نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا، آگ بھڑکائی گئی، آگ جلائی گئی، آتش بالکل اپنے عروج پر ہے، اس وقت ڈالنے کی شروعات کی کوشش کی، اس وقت جبرائیل تم میرے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے تھے اور تم نے کہا تھا حل لک حاجت، کیا تمہیں کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں جبرائیل تم نے عرض کی تھی آپ کو کوئی ضرورت ہو تو بتائے، جبرائیل اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا اما الیک فلا، حاجت تو ہے، ضرورت تو ہے، احتیاج تو ہے، مگر جبرائیل تجھ سے نہیں رب العالمین سے ہے، اللہ وحدہ لا شریک سے ہے، رب کعبہ سے ہے، خدائے لا یزال سے ہے، تجھ سے مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو جبرائیل یاد رکھنا کہ اس وقت تو نے ابراہیم سے پوچھا تھا، میرے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا تھا کہ ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، مگر
آج حال یہ ہے کہ جبرائیل آج تمہیں محمد کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا حاجت ہے، بلکہ خود محمد تم سے پوچھتا ہے جبرائیل بتاؤ تمہاری کیا حاجت ہے۔ جبرائیل کل تو تم نے ابراہیم سے پوچھا تھا کہ تمہاری کیا ضرورت ہے، جبرائیل پورا کر دے گا، مگر آج مصطفیٰ تم سے پوچھتا ہے جبرائیل ذرا یہ بتاؤ تمہاری کیا حاجت ہے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ بس صرف ایک حاجت ہے۔ وہاں پر تو حال یہ تھا کہ حضرت سیدنا جبریل امین نے پوچھا تھا، مگر یہاں پر مصطفیٰ سامنے سے پوچھ رہے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ ہمارے آقا مولا کی شان ہے۔ اب جبریل امین عرض کرتے یا حبیبی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم، آپ کے صدقے میں مجھے انبیاء کی خدمت کا شرف ملا، انبیاء کے پاس پیغام پہنچانے کا مجھے شرف ملا، بس ایک گزارش ہے، ایک التجا ہے، ایک التماس ہے، ایک عریضہ ہے۔ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کون سی التجا ہے؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم، بات تو گزر چکی ہے لیکن چونکہ اس کے تحت بھی وہ بات آئی تو میں بتاؤں کہ آپ کی امت جب گزرے گی پل صراط کے اوپر سے تو جبریل کو اتنا موقع مل جائے کہ وہ اپنے پر پل صراط کے اوپر بچھا دے تاکہ آپ کی امت آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ یہ جبریل امین نے خواہش کی، حالانکہ آپ نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا شجر طیبہ شجر رضویہ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان، یا الہی جب چلو تاریک راہ پل صراط آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ، اس طریقے کا ایک اور بھی شعر ہے، تو یا الہی جب چلو تاریک راہ پل صراط، ایک شعر ہے اس کا دوسرا مصرع یہ ہے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ اب جبریل امین نے یہ عرض کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اور پل صراط پر جب آقا کریم کی امت گزرے گی خود مصطفیٰ رب سلم کی صدائیں لگائیں گے کہ اے اللہ مصطفیٰ کا امتی گزر رہا ہے ذرا رحم فرمانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، دعا کریں گے، اللہ اپنے نبی کی دعا کو اس طریقے سے قبول فرمائے گا کہ آپ کی امت گزر جائے گی، جبریل امین کے پر کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح اللہ اپنے نبی کے صدقے میں اپنے نبی کی دعا سے اپنے نبی کی بات کو مانتے ہوئے اپنے نبی کی امت کو اس پل صراط کے اوپر سے گزار دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ کریم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، اور اللہ کے رسول کی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد ہو جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ تو جبریل امین کی اس مراد کو بھی پورا کر دیا گیا۔ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے، جبریل امین کی رسائی وہیں تک تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش معلیٰ پر گئے اور آپ نے اللہ وحدہ لا شریک کی عین ذات کا دیدار کیا۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہو اشادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک سب اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کے بولتے تھے۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جو شلن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہو تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پروا روی تھی، کیا کیسے قافیے۔ یہ حضور اعلیٰ حضرت نے پورا قصیدہ معراجیہ تقریباً 62 یا 65 اشعار کے اندر اسے لکھا ہے، اسے آپ پڑھیں اور اپنے قلوب کو منور اور مجلہ فرمائیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، بس آخری بات عرض کر کے 5 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ اللہ وحدہ لا شریک کا جب دیدار کیا، زیارت کی، یہ شرف کائنات میں کسی کو حاصل ہوا ہی نہیں۔ یہ شرف اللہ وحدہ لا شریک نے صرف اور صرف اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ اب جب اللہ وحدہ لا شریک کا جب دیدار کیا، زیارت کی، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جانب سے بندہ خاص ہونے کی حیثیت سے ایک تحفہ پیش کیا۔ عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام قولی فعلی بدنی مالی عبادتیں اے اللہ تیرے ہی لیے ہیں۔ اب جب اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کریم نے یہ تحفہ پیش کیا
تو اللہ کی جانب سے یہ ندا آئی السلام علیکہ ایھا النبی. التحیات تو یاد ہوگی, اگر نہیں یاد ہے میرے کچھ بھائیوں کو تو یاد کر لیں, نماز اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی, بلکہ ہوتی ہی نہیں, نماز کے واجبات میں سے ایک. تو اللہ کے رسول نے پہلے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات, تمام قولی فعلی بدنی مالی عبادتیں اے اللہ تیرے لیے ہیں. جب مصطفیٰ کریم نے یہ تحفہ پیش کیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی تم پر رب کعبہ کی جانب سے سلامتی ہو. پتہ یہ چلا کہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ مدینے کے والی کی بارگاہ میں پیش کرنا شرک و بدعت نہیں, خود رب کعبہ کی سنت کریمہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, بستی بستی کریا کریا, بستی بستی کریا کریا. فرماتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کے سروت پہ لاکھوں سلام, ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. تو یہ صلاۃ و سلام پڑھنے سے بھی کچھ لوگ آپ کو روکتے ہوں گے, یہ شرک ہے, بدعت ہے, کھڑے مت رہا کرو نبی کی تعظیم کے لیے, معاذ اللہ, 100 بار معاذ اللہ, استغفر اللہ. تو ان کی باتوں میں بھی آپ نہ آئے. دیکھیے آپ روایت میرے آپ کے سامنے پیش کر دی, حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہے, روایت ملتی ہے, اس کی اصل ملتی ہے کہ خود اللہ نے اپنے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجا. تو اگر ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں یہ خود رب کعبہ کی سنت کریمہ ہے. ایک مشہور آیت آپ کو یاد بھی ہوگی, امام صاحب قبلہ اسے پانچوں وقت گنگناتے بھی ہوں گے, پڑھتے بھی ہوں گے, تلاوت بھی کرتے ہوں گے, اسے آپ کے سامنے پڑھ کر کے پیش بھی کرتے ہوں گے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. کبھی ٹرانسلیشن پہ غور کیا ہے, کبھی ترجمے پر غور کیا ہے؟ کچھ لوگ تو بالکل دھڑلے سے کہہ دیتے یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, معاذ اللہ اس کا ثبوت ہمیں حدیثوں سے نہیں ملتا. ارے بے وقوف نادان, اس کا ثبوت حدیث تو بہت دور کی بات ہے, خود قرآن مقدس سے ہمیں ملتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ, بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ, یصلون علی النبی, اللہ کے نبی کے اوپر درود و سلام پیش کرتے ہیں. قرآن مقدس سے اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنا, آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا ثبوت ہمیں خود اللہ وحدہ لا شریک کے قول مبارک سے ملتا ہے, قرآن مقدس کی آیت سے اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. اب جب اللہ نے السلام علیکہ ایھا النبی کہا, اس وقت بھی رسول اللہ نے اپنی امت کو فراموش نہیں کیا, عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. التحیات تو یاد ہوگی, اے اللہ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں کے اوپر. آپ ذرا دیکھیں اس وقت بھی رسول اللہ نے اپنی امت کو فراموش نہیں کیا, اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یاد رکھا. تو میرا بس آخری پیغام یہی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف حاصل ہوا, شروعات میں بھی اپنی امت کو یاد رکھا, اختتام پر بھی, انتہا پر بھی, اور اختتام پذیر جو ہونے والی تھی وہ معراج, اس وقت بھی اپنی امت کو فراموش نہیں فرمایا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کا ذکر کریں, کثرت سے کریں, درود پاک پڑھیں, صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کریں. اگرچہ حال یہ ہو کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کے کیا مروت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اور میرے امام فرماتے ہیں کہ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو معراج کے صدقے میں بخش دے, ہماری تمام جائز مرادوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے. کہنے سننے میں مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی ہو میں آپ سب حضرات کو گواہ بنا کر کے استغفار کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.